وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھا دیے. پوٹینشلی ہر چیز کا نام اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا. یہی وہ ایکوائرڈ نالج ہے، فزیکل فینامنا آف نیچر کا علم. شروع میں آپ کوئی بھی چیز ڈسکور کرتے ہیں تو اس کا نام ہی رکھتے ہیں نا. جب بھی کوئی چیز ڈسکور ہوتی ہے تو اس کا نام رکھا جاتا ہے. لوہا دریافت ہوا تو اس کو انسانیت نے نام دیا. کوئی جانور دریافت ہوتا ہے جو پہلے علم میں نہیں، اس کو نام دیا جاتا ہے. کوئی دھات دریافت ہوتی ہے، کوئی پیریوڈک ٹیبل میں آپ کو پتہ ہے اب تو کمپلیٹ ہو چکا ہے، تو وہ جو بھی چیز ڈسکور ہوتی ہے اس کو نام دیا جاتا ہے. تو پوٹینشلی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چیزیں سکھا دی تھیں، لیکن وہ آہستہ آہستہ انسانیت نے ترقی کی ہے. وہی علم جو ہے وہ جو پوٹینشلی، یعنی ان کے اندر یہ پوٹینشیل موجود تھا، ایکسپلور ہونے میں دیکھ لیں 10,000 سال لگ گئے. اور آج دیکھ لیں انسان کا علم کہاں پہ پہنچ چکا ہے. عقل دنگ ہے. آج سے 100 سال پہلے کا انسان زندہ ہو جائے تو وہ پاگل ہو جائے کہ انسان وہ سمجھ لے کہ یہ جنت ہی ہے. ہر چیز کس طریقے سے کنٹرول کی ہوئی ہے. الیکٹرانکس کی دنیا میں جو ایکسپلوژن ہوا ہے، پوری انسانی تاریخ میں اتنی ترقی نہیں ہوئی جتنی پچھلے 50 سالوں کے اندر ہوئی ہے. تو یہ ایکوائرڈ نالج، سائنس کا علم، چیزوں کے نام سکھا دیا. ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پہ اس کو پیش کیا. فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. تو اللہ نے فرمایا اگر تم سچے ہو نا تو مجھے ان چیزوں کے نام بتا دو. یعنی جو میں نے پلان سوچا ہوا تھا، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ پلان درست نہیں تھا یا بہتر نہیں تھا، تو میرے پلان میں جو چیز ہے اب مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ جو میں نے اس کو کیپیبلٹی دی ہے اس انسان کو جو تمہیں نہیں دی ہے. تو انہوں نے سیدھی سیدھی بات کر دی. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. انہوں نے کہا اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، ہمیں تو علم نہیں ہے مگر وہی جو تو نے ہمیں سکھایا ہے. اب میرا معصومانہ سوال ہے کہ حضرت جبرائیل کو چیزوں کے نام نہیں آتے تو اولیاء اللہ جو آپ نے بنائے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں دل کے حال جانتے ہیں، ان کی کیا اوقات ہے؟ حضرت جبرائیل تو صرف فرشتے نہیں ہیں، فرشتوں کے پیغمبر ہیں، عام انسانوں سے تو افضل ہیں. تو وہ حضرت آدم کے دل کا حال جان لیتے نا. آدم کو تو سکھا دیے تھے نا. آدم کے تو دل میں وہ نام آ گئے تھے نا، تو جو دل کا حال پڑھ لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یا اللہ ابھی پڑھ کے بتا دیتے ہیں. جب شیخ عبد القادر جنانی دل کا حال پڑھ لیتے ہیں تو ہم تو فرشتے ہم نہیں پڑھ سکتے. ابھی آدم کا دل پڑھ کے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کیا کچھ سکھایا ان کو. سب کچھ کہانی ہے. قرآن کے ہر صفحے پہ اتنی بڑی بڑی چپیڑیں ہیں سب کانٹیننٹ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کی فرسودہ نظریات کے اوپر. اس لیے انہوں نے ایسے بالکل صحیح ٹوٹکا آپ کو بتایا کہ قرآن پڑھنا نہیں ہے، اس کے سوا چارہ ہی کوئی نہیں ان کے پاس. یہ رسک لے بھی نہیں سکتے. ترجمے بھی صرف برکت کے لیے کیے ہیں. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. آپ بہار شریعت کھول کے دیکھیں، فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا ہے نا اردو زبان کے اندر، مفتی امجد علی صاحب نے لکھا ہے، اعلیٰ حضرت احمد صاحب ریلوی صاحب کے خلیفہ ہیں. تو جب نماز کا چیپٹر شروع ہے نا، وہ ہر چیپٹر سے پہلے نا جو ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں نا اس پہ احادیث لے کے آتے ہیں. طہارت کا چیپٹر ہوگا تو بخاری مسلم سے احادیث لے کے آئیں گے، وضو کے اوپر، غسل کے اوپر، ان ساری چیزوں کے اوپر. اسی طریقے سے حج کا چیپٹر آئے گا، احادیث لے کے آئیں گے. نماز کا جب چیپٹر آیا نا تو اس پہ بھی حدیثیں لے کے آئے، لیکن حدیثیں کون سی کہ نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پتوں کی طرح جھڑ جاتے ہیں. اب آگے نماز کا طریقہ بھی تو لکھنا چاہیے تھا نا ان کو. تو وہ حدیثیں چھوڑ دی. باقی جتنی بخاری مسلم میں حدیثیں تھیں ساری ایک جگہ جمع کر دی، لیکن ضمیر تو ملامت کرتا ہے نا. تو اینڈ پہ جا کے لکھا کہ یہ احادیث ہم صرف برکت کے لیے لکھ رہے ہیں. رہا ان احادیث کی روشنی میں نماز کا طریقہ اخذ کرنا تو وہ ہمارا کام ہی نہیں. ہمارے بزرگوں نے بہت عرصہ پہلے یہ کام کر دیا، ہمیں اسے دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بزرگ جو بہت عرصہ پہلے کام کر کے گئے نا، وہ کام کر کے نہیں گئے، کام پا کے گئے نا. تو یہ اندھا تھا جب بخاری مسلم سے حدیثیں لکھ رہا تھا. اس کو نہیں پتا تھا کہ نماز کا طریقہ، جب تم فضائل لکھ رہے ہو نماز کا طریقہ بھی اسی بخاری مسلم سے لکھو نا، اور پھر بتاؤ کہ بزرگ کام ڈال کے گئے ہیں. تو اصول برکت کے لیے وہ کہتے، اس میں لکھا ہے کہ ہم یہ برکت کے لیے لکھ رہے ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس سے ہم نے نماز کا طریقہ اخذ کرنا ہے. تو قرآن بھی جو ترجمے میں ہیں برکت کے لیے ہوئے ہیں. اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کو پڑھ کے اس پہ عمل بھی کرنا ہے.
قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، انہوں نے کہا اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو بس اتنا ہی پتہ ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہوا ہے، ہم تو دل کا حال نہیں کسی کا جان سکتے، علم غیب نہیں ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی ہے علم والا اور حکمت والا۔ وعلم آدم الاسماء كلها، اور اللہ نے سکھا دیے آدم کو تمام کے تمام نام۔ اب اس میں بھی ایک رائے تو یہ ہے، بلکہ اس میں تقریباً اجماع ہے مفسرین کا، کہ اس سے مراد ہے تمام اشیاء کے نام، اور تمام اشیاء کے نام سے مراد ہے ان کی حقیقت کا علم۔ ہیومن نالج جو ہے، اگر آپ اس کا تجزیہ کریں گے تو وہ یہی ہے کہ انسان ایک چیز کو پہچانتا ہے، پھر اس کے لیے ایک نام رکھتا ہے یا کوئی ٹرم اس کے لیے قائم کرتا ہے، اس نام یا ٹرم اور اس کے حوالے سے، اصطلاح کے حوالے سے بہت سے حقائق کو اپنے ذہن کے اندر محفوظ کرتا ہے۔ تو گویا کہ ان علمہ آدم الاسماء کلہا، تمام نام سکھا دیے کل مادی کائنات کے اندر جو کچھ وجود میں آنے والا تھا، ان سب کی حقیقت سے پوٹینشلی حضرت آدم کو آگاہ کر دیا۔ یہ پوٹینشل علم ہے، ہیومن نالج، جو ایکوائرڈ نالج ہے، جو انسان کو سم اور بسم اور اپنے اس دماغ کے کمپیوٹر کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ ایک ہے ریویلڈ نالج جو اللہ وحی کے ذریعے سے بھیجتا ہے، ایک ہے ایکوائرڈ نالج، انسان خود علم حاصل کرتا ہے، اس نے آنکھوں سے دیکھا، کان سے سنا، نتیجہ نکالا، اور اس کمپیوٹر نے اس کو پروسیس کیا، اس نتیجے کو کہیں میموری کے اندر سٹور کر لیا۔ یہ کمپیوٹر ہے بہت بڑا۔ پھر کچھ اور دیکھا، کچھ اور سنا، کچھ چھو کر معلوم ہوا، کچھ چکھ کر معلوم ہوا، کچھ سونگھ کر معلوم ہوا، کوئی اور نتیجہ نکلا، اسے وہ پاسٹ میموری کے ساتھ اس کو ٹیلی کیا اور نتیجہ نکالا۔ اس طرح رفتہ رفتہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ ایکوائرڈ نالج تین چیزوں سے انسان کو حاصل ہو رہا ہے، سماعت، بصارت اور یہ عقل، جو فائدہ اخذ کرتی ہے، جو اس کو پروسیس کرتی ہے، اس تمام جو سینس ڈیٹا اس کو مہیا ہوتا ہے سینس آرگنز کے ذریعے سے۔ یہ علم ہے جو پوٹینشلی حضرت آدم کو دے دیا گیا، اس کی ایکسفولیشن ہو رہی ہے، اب درجہ بدرجہ وہ علم پھیل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، اور بڑھتے بڑھتے کہاں تک پہنچے گا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کہاں سے کہاں پہنچ گیا انسان۔ اس نصف صدی کے اندر علم انسانی میں جو ایکسپلوژن ہوا ہے، میں اور آپ اس کا تصور تک نہیں کر سکتے۔ اکثر بڑے بڑے جو سائنسدان ہیں انہیں تصور نہیں ہے، اس لیے کہ ایک شخص اپنی لائن فزکس کے بارے میں جانتا ہے کیا کچھ ہو گیا، یا فزکس کی بھی کسی شاخ کے بارے میں جانتا ہے، باقی دوسری جو لائن ہے اسے کچھ پتہ نہیں۔ اسپیشلائزیشن کا دور ہے، لہذا جو ایکسپلوژن کہا جائے، دھماکہ ہوا ہے علم کا، اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے ہمارے پاس، اور کس تیزی کے ساتھ وہ چیز آگے بڑھ رہی ہے، کس تیزی کے ساتھ ایک چیز آج جو ایجاد ہوئی چند دنوں کے اندر اندر اس کے بعد اس کا نیا کوئی ورژن آ جاتا ہے اور یہ چیز جو آبسولیٹ ہو جاتی ہے۔ کمیونیکیشن کے اندر جو انقلاب عظیم برپا ہوا، تو آپ یہ سمجھیے کہ اقبال نے جو شعر کبھی کہا تھا کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہنے جاتے ہیں، کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے، اور یہ مہ کامل بنے گا کب؟ جب دجال کی شکل اختیار کرے گا۔ دجال کون ہوگا؟ جو ان تمام قواعد طبیعہ کے اوپر قابو پا لے گا، جب چاہے گا جہاں چاہے گا بارش برسائے گا، رزق کے تمام خزانے اپنے ہاتھ میں لے لے گا، جو اس کے اوپر ایمان لائے گا اسی کو ملے گا، کسی اور کو نہیں ملے گا، اس کی آواز پوری دنیا میں سنائی دے گی، وہ چند دنوں کے اندر پوری دنیا کا چکر لگا لے گا۔ یہ ساری چیزیں جو حدیث میں دجال کے بارے میں آئی ہیں، وہ اسی علم آدم، ایکوائرڈ نالج کے اس حد کو پہنچ جانا کہ وہ ٹوٹل مسٹریز نیچر کی جو ہے وہ اس پر منکشف ہو جائے، اور ان قواعد طبیعہ کو وہ ہارنس کر لے، قابو میں لے آئے اور انہیں استعمال کرے۔ کبھی جب ہمارے کسی بہت 200-300ویں کوئی پیڑھی میں کوئی ہمارے جد امجد ہوں گے جنہوں نے کوئی چٹان دیکھی کہ گری، پتھر پر پتھر ٹکرایا تو آگ، اس میں سے شعلہ نکلا، اس کا یہ مشاہدہ کافی ہو گیا آگ پیدا کرنے کے لیے۔ پتھروں کو ٹکراؤ، آگ پیدا کر لو۔
یہ اس دور کی سب سے بڑی ایجاد تھی، آگ، انرجی۔ اب وہ انرجی کہاں سے کہاں پہنچی؟ وہ آگ نے بھاپ کی شکل اختیار کی، پھر ہم نے بجلی ایجاد کی، اور کب کیا ہے، ایٹمک انرجی ہے، اور نہ معلوم کیا کیا ہے، اللہ عالم۔ اس تمام چیزوں کا تعلق ہے خلافت ارضی کے ساتھ۔ لہذا فرشتوں کو جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ آدم کو علم بھی دیا جا رہا ہے، صرف اختیار ہی نہیں دیا جا رہا، علم دیا جا رہا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ان تمام اشیاء کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے۔ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، اور فرمایا کہ مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، انہوں نے کہا پروردگار تو پاک ہے ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر ضعف سے، ہر احتیاج سے، مبرہ ہے، منزہ ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں کوئی علم حاصل نہیں سوائے اس کو جو تو نے ہمیں سکھا دیا ہے۔ اس کی تعبیر یہی بہتر معلوم ہوتی ہے کہ ملائکہ کی حیثیت در حقیقت اس کائناتی جو حکومت ہے اللہ کی، آفاقی حکومت، اس کے کارندوں کی ہے، یا اس کے سول سرونٹس ہیں۔ تو ہر ایک کو صرف اس کے شعبے کے متعلق علم دیا گیا ہے، علم جامع نہیں ہے، تمام چیزوں کا علم یہ معلوم کرنے کی استعداد ان کے پاس نہیں ہے۔ کوئی فرشتہ فرض کیجئے بارش کے اوپر مامور ہے، کوئی پہاڑوں پر مامور ہے، جس کا ذکر سیرت میں آتا ہے کہ جب طائف میں حضور پر پتھراؤ ہوا ہے تو اس کے بعد ایک فرشتہ حاضر ہوا ہے کہ میں ملک الجبال ہوں، اللہ نے مجھے پہاڑوں پر مامور کیا ہوا ہے، آپ اگر فرمائیں تو جن لوگوں نے آپ کو ستایا ہے، یہ جو طائف جن دو پہاڑوں کے درمیان یہ وادی ہے، ان کو آپس میں ٹکرا دو کہ یہ پس کر اور سرما بن جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں، کیا عجب، اللہ تعالیٰ ان کی اگلی نسلوں کو ہدایت دے دے۔ تو فرشتے ہیں، کوئی پہاڑوں پر مامور ہے، کوئی کسی خدمت پر مامور ہے، ان کو علم دیا گیا ہے صرف انہی کی اپنی جو بھی فرائض منصبی ہیں ان کے شعبے سے متعلق، کل نہیں۔ جامعیت جو ہے علم کی وہ ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو پوٹینشلی دے دی گئی، اور جو اب بڑھتے بڑھتے ایک بہت جراور درخت بن چکا ہے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، یقیناً آپ ہی کی ذات ہے جو کل کے کل علم کی حامل ہے، اور جس کے اوپر حکمت بھی، جس کی حکمت بھی کامل ہے۔ باقی تو ہر مخلوق میں سے ہر ایک کا علم ناقص رہے گا۔ العلیم، کل علم کا جاننے والا تو ہی ہے۔ الحکیم، کل حکمت وہ تو تیرے ہی پاس ہے۔